جب آدمی پریشانی میں ہو جب بھی اللہ کو یاد کرے، جب آدمی خوشی میں ہو تو بھی اللہ کو یاد کرے۔ بنی اسرائیل جب پریشانی میں تھے وہ بھی ایک وقت تھا، اللہ نے فرمایا وہ پریشانی کا وقت ٹل گیا تمہارا، جب پریشانی میں ہو تو صبر کرو، اللہ کو یاد کرو، جب اچھے حالات میں ہو تو خوش ہو، اللہ کو یاد کرو۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو اپنا احسان یاد دلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تمہیں فرعون سے اور اس کی قوم سے نجات دلائی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں بہت برا عذاب اور بہت بری سزا دیا کرتے تھے، بہت تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے اور ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کرتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ تو جب بنی اسرائیل جو تھے، یہودی لوگ سمجھیے، تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، بلکہ دشمنی کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی اپنے آپ کو کہتے تھے، توریت کا ماننے والا اپنے آپ کو کہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے اور دشمنی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو، فرعون کا نام تو سبھی نے سنا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا، جو قبطی قوم سے تھا، عمالیق قوم سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس نے بڑا ظلم، بڑا تشدد، بڑا گھمنڈ پھیلا رکھا تھا، اور اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، میں تمہارا بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ اور بنی اسرائیل کے لوگ جو فرعون کو رب نہیں مانتے تھے، ان کے ساتھ بہت برا برتاؤ کرتا تھا۔ جو ان کے مرد ہوا کرتے تھے ان سے بہت محنت کا کام لیتا تھا، محنت، پتھروں کی چٹانیں ان سے کٹواتا تھا، پتھر اٹھا اٹھا کے ان سے چٹانوں پر سے زمین پہ منگاتا تھا۔ جو محنت کے کام تھے نا، جو تکلیف کے کام تھے، وہ ان کے مزدوری کراتا تھا، اور ان کی گردنیں اور ان کی کمر لہو لہان ہو جاتی تھی، خونم خون ہو جاتی تھی۔ جو بوڑھے تھے ان پہ بھی رحم نہیں کرتا تھا، جو جوان تھے ان پہ بھی رحم نہیں کرتا تھا۔ اس کا ظلم اور تشدد تو بہت مشہور تھا، اور بنی اسرائیل بہت پریشان تھے، کیا کریں۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھ لیا کہ بیت المقدس کی طرف سے کوئی آگ آئی ہے، اور آگ جو آئی ہے وہ مصر میں آئی، اور اس نے فرعون کے قوم کے جتنے لوگ تھے قبطی ان کو جلا دیا، اور بنی اسرائیل سارے بچ گئے۔ جب اس نے خواب دیکھا
تو بہت پریشان ہوا. اس نے کاہنوں کو بلایا، جو کاہن تھے، جو خواب کی تعبیر بتانے والے تھے، جو ان کے مذہبی لوگ تھے، ان کو بلایا کہ بھئی میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو کاہنوں نے کہہ دیا کہ تمہاری حکومت کو زوال آنے والا ہے. لگتا ہے کہ کوئی لڑکا پیدا ہوگا اور جو تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا. فرعون نے آرڈر نکال دیا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل میں یہ لڑکے ہوں، جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں، سب کو قتل کر دو، اور جن کے بنی اسرائیل کی عورتوں کے جو حمل ہوں وہ گرا دو. دائیاں لگا دیں، عورتیں لگا دی، مرد لگا دیے، جاسوس لگا دیے. آپ اندازہ کیجئے کسی کی اولاد کو اس کے سامنے ذبح کر دو، قتل کر دو، کتنا بڑا ظلم. اگر کوئی لڑکا پیدا ہوا فوراً جلاد آتے تھے، قصائی آتے تھے، اس کو کاٹا، پھینک دیا، حمل گرا دیے. روایت میں آتا ہے کہ 70,000 لڑکوں کو اس نے قتل کر دیا. روایت میں آتا ہے کہ 90,000 حمل گرا دیے. ایک طرف مردوں پر ظلم، ایک طرف عورتوں پر ظلم، ایک طرف بچوں کو مارنا، قتل کرنا. اللہ کا حکم یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے جو بوڑھے بوڑھے لوگ تھے وہ جلدی جلدی مرنے لگے، ان کی موت ہونے لگی. تو فرعون کے پاس اس کی قوم کے لوگ آئے کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ تو جلدی جلدی مر رہے ہیں، ہمیں نوکر چاکر کہاں سے ملیں گے، ہمیں خدمتگار کہاں سے ملیں گے، ہمیں لیبر کلاس مزدور کہاں سے ملیں گے. آپ تو لڑکے قتل کرا رہے ہو، یہ مر رہے ہیں، ہمیں کہاں سے ملیں گے، کچھ طریقہ نکالو بھائی. فرعون نے کہا اچھا تو ایسا کرو، 1 سال بچوں لڑکوں کو زندہ رہنے دو اور 1 سال لڑکوں کو قتل کرو، 1 سال چھوڑ کے کرو. آرڈر نکل گیا. جس سال لڑکوں کو زندہ رہنے کا آرڈر نکلا تھا کہ چھوڑ دو، اس سال تو حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال لڑکوں کو قتل کرنے کا آرڈر تھا اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے حفاظت فرمائی. آپ نے سنا ہی ہے کہ ان کی والدہ نے ایک چھوٹے سے تخت پہ لٹا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں چھوڑ دیا. تیرتے تیرتے وہ تخت جو تھا فرعون کے محل پہ جا کے لگا، فرعون کے محل پہ. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بہت نورانی ہے، فرعون کی بیوی کہنے لگی نہیں نہیں اس کو نہ مارو، اس کو نہ مارو، یہ تو بہت خوبصورت ہے، اس کو ہم پالیں گے. وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. تو حضرت اللہ تبارک و تعالی نے یاد دلایا کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے، یاد کرو اللہ نے فرعون سے تمہیں نجات دی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا ظلم بڑھ گیا، بہت بڑھ گیا، وہ اپنے آپ کو رب کہلانے لگا، تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی تمام قوم کو لے کر دریا کے کنارے چلے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کے دریا کے کنارے چلے گئے. فرعون کو پتہ لگا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جمع ہو کے کیوں جا رہے ہیں سارے کے سارے. کسی نے اس کو بہکا دیا ہوگا کچھ کہ بھئی یہ تو خطرہ ہے کچھ. فرعون نے اپنی فوج کو نکالا
اپنے فوجیوں کو سپاہیوں کو نکالا، تیاری کر کے ان کا پیچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل دریا کے کنارے پر تھے۔ فرعون جیسے ہی پیچھے کرتا ہوا نکلا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو تمہارا عصا ہے وہ دریا کے اوپر مارو۔ جیسے انہوں نے دریا کے پانی پر اپنا عصا لکڑی ماری، دریا کے اندر 12 راستے بن گئے۔ دریا کے اندر راستے بن گئے، پانی ہٹ گیا، 12 راستے بنے۔ 4 فرسنگ کے علاقے میں پانی ہٹ گیا، بالکل دیواریں بن گئیں، روشن دان بن گئے، اس میں سے کھڑکیاں لگ گئیں، 12 راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو حکم دیا کہ نکل چلو، دریا پار کر لو۔ انہوں نے دریا پار کر لیا۔ کیا اللہ کی قدرت! دیکھیے سمندر کے اندر راستے بن گئے۔ آپ دیکھیے سمندر کے اندر اگر پانی آپ صاف کریں گے کتنی کیچڑ نکلے گی، چلنا مشکل ہے۔ صاف ہو گیا، صاف شفاف۔ پانی کی جو دیواریں بنی اس کے اندر جھروکے بن گئے، کھڑکیاں بن گئی، تاکہ جو ادھر جا رہے ہیں ان کو ادھر کے لوگ نظر آتے رہیں، ادھر والوں کو ادھر کے لوگ نظر آتے رہیں۔ جب وہ نکل گئے، آدھے سے زیادہ سمندر پہ نکل گئے، ادھر فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ فرعون پیچھے کرتے کرتے جب سمندر کے بیچوں بیچ پہنچ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ مل جا، پانی پھر مل گیا، پھر دریا بن گیا، پھر راستے ختم ہو گئے، پھر جو پانی جم گیا تھا وہ پھر پگھل گیا۔ فرعون غرق ہو گیا، فرعون کی فوج ساری پانی کے اندر ڈوب گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، یاد کرو فرعون تم کو کتنا ظلم کرتا تھا، یاد کرو تمہارے بوڑھوں پر، جوانوں پر، تمہارے بچوں پر، تمہاری عورتوں پر، تمہاری لڑکیوں پر، تمہارے اوپر فرعون کتنا ظلم کرتا تھا۔ تمہیں کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا۔ اب تم اللہ کا انکار کرتے ہو اور رسول کو تم مانتے نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرعون کے ظلم سے بچایا، بتایا جاتا ہے کہ فرعون کی عمر تقریباً 400 سال ہوئی، 400 سال۔ فرعون ڈوب تو گیا اور اس کی فوج بھی ڈوب گئی، لیکن کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہاں چلا گیا، یقین نہیں آتا تھا۔ اللہ نے فرمایا فرعون کی لاش کو نکال کے باہر ڈالو۔ فرعون کی لاش کو نکال کے دریا کے کنارے پہ پھینک دیا۔ قرآن نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم نے تیرے بدن کو، تیری باڈی کو نکال کے دریا کے کنارے پہ ڈال دیا تاکہ تجھے دیکھ دیکھ کر لوگ نصیحت پکڑیں۔ تو اس زمانے کے لوگوں کا رواج تھا کہ وہ جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان کی لاشوں کو موم لگا کر، ممی بنا کر قبر میں رکھتے تھے، تابوت کے اندر رکھتے تھے، اس زمانے کا رواج تھا۔ ایک بڑا سا مردبان بناتے تھے، اس کے اندر رکھتے تھے دل، کلیجہ، گردے۔ ایک بڑا سا مردبان بناتے تھے، اس میں کچھ اور رکھتے تھے، اور پوسٹ مارٹم کر کے اس کے جسم کو صاف کر کے اور موم لگا کے اور ممی بنا کے اور اس کو لپیٹ لپاٹ کے اور اس کو قبر میں اتار دیا کرتے تھے، تابوت میں رکھ کر۔ میں تو مصر گیا تھا 2 دفعہ، 2 دفعہ مصر گیا تو المتحف المصری
جو نیشنل میوزیم ہے وہاں کا، میں نے دیکھا جا کے، وہاں ممیز بہت ساری رکھی، عورتوں کی، مردوں کی لاشیں جو حکومت کے خاندان کے ہوں گے رکھے ہوئے وہاں پر۔ تو دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون ڈوبا تھا وہاں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں کون سا فرعون ہے، کون سا فرعون ہے۔ میں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی کچھ دن پہلے لوگوں نے دیکھا کہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دریا میں ڈوبا تھا، اس کے جسم کے اندر جو سمندر کا پانی گھس گیا تھا، اس سمندر کے پانی کے ساتھ جو سمندر کا نمک گھس گیا تھا، وہ نمک آج بھی اس کی لاش میں تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے۔ لوگ سمجھ گئے یہ ہے وہ فرعون، چونکہ وہ تو ڈوبا تھا نا پانی کے اندر، اس کے اندر تو سمندر کا پانی گیا، اور سمندر کے پانی میں نمک ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت۔ تو اللہ تعالی نے لوگوں کے لیے نمونہ بنایا اور فرعون کے ظلم سے نجات دلوائی۔ تو اللہ تعالی نے اس آیت کو، اس واقعے کو مختصر طور سے سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے لیے بیان فرمایا ہے، اور یہ واقعہ ہمارے سب کے لیے بھی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن کا جو مضمون ہے، قرآن کے جو واقعات ہیں، قرآن کی جو ہدایتیں ہیں، وہ خالی ایک زمانے کے لیے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی ہیں اور ہمارے لیے بھی ہیں، دونوں کے لیے۔ آج ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے بھی ایک وہ ہے کہ تم بھی یاد رکھو، اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے، اور آزمائش پر صبر، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس آیت میں ہے، اور اس کے اندر اللہ کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش ہے۔ جب آدمی پریشانی میں ہو، جب بھی اللہ کو یاد کرے، جب آدمی خوشی میں ہو تو بھی اللہ کو یاد کرے۔ بنی اسرائیل جب پریشانی میں تھے، وہ بھی ایک وقت تھا، اللہ نے فرمایا وہ پریشانی کا وقت ٹل گیا تمہارا، جب پریشانی میں ہو تو صبر کرو، اللہ کو یاد کرو، جب اچھے حالات میں ہو تو خوش ہو، اللہ کو یاد کرو۔ یہ آزمائش ہے ہمارے لیے۔ تو جیسا بھی آپ دیکھتے ہیں نا، ہم ہر ایک کے ساتھ حالات گزرتے ہیں، ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ حالات گزرتے ہیں۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور اگر ہم اللہ سے لو لگائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس اپنے حکم سے اس کو ٹال دے گا، دور کر دے گا۔